السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ سفید بال رنگنا مستحب ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی اور عیسائی بالوں کو نہیں رنگتے، چنانچہ تم ان کی مخالفت کرو، بالوں کو رنگ لگاؤ۔ برائی اچھائی سے مٹتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا، بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے۔ آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ سر جھکا کے جئیں، نہ منہ چھپا کے جئیں، ستم گر کی نظروں سے نظریں ملا کے جئیں۔ ہم اگر 2 دن کم جئیں تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جئیں۔ قتل ہوئے ہم اس طرح کشتوں میں، کبھی خنجر بدل گئے، کبھی قاتل بدل گئے۔ مٹی سے، پھر مٹی پر، اور پھر مٹی میں، سمجھ گئے ہو تو چھوڑ دو نا مغروری۔ ذلیل مت کرنا کسی فقیر کو اپنی چوکھٹ پر، وہ صرف بھیک لینے نہیں، دعا دینے بھی آتا ہے۔ تم پرندوں کا دکھ نہیں سمجھے، پیڑ پہ گھونسلہ نہیں گھر تھا۔ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی کوئی مجبوری تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان میں ہے اور صدقہ سے بہتر ہے۔ اللہ ہمیں محتاجوں کی مدد کی توفیق دے، آمین۔ ان لوگوں کے لیے کامیاب بنو جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہوں۔ انسان کو زندگی میں ایسی ٹھوکر بھی لگتی ہے جو گرانے کے بجائے اٹھا دیتی ہے۔ بازی پلٹ دو اتنی قابلیت ہے مجھ میں، ہار کے بھی جیت جاؤں ایسی فطرت ہے میری۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرایا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ جب موبائل سے بیلنس اور رشتوں سے پیار ختم ہو جائے تو لوگ گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ مجھے زندگی کا اتنا تجربہ تو نہیں، مگر محسوس کیا ہے سادگی میں لوگ جینے نہیں دیتے۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، تم بے خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو۔ فرعون کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش یہ ثابت کرتی ہے کہ جہاں شر کی انتہا ہوگی وہیں سے خیر کی ابتدا ہوگی۔ دولت مند ہونے سے انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور دولت نہ ہونے سے لوگ اسے بھول جاتے ہیں۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ میں رب سے ڈرتا ہوں اور رب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ میں نے دانائی اندھوں سے سیکھی ہے، کیونکہ وہ جب تک جگہ ٹٹول نہیں لیتے قدم نہیں رکھتے۔ یہ قوم اگر جنت میں بھی چلی گئی تو دوزخ دیکھنے ضرور جائے گی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ حسد اصل میں انسان کی اللہ کی تقسیم سے عدم رضامندی ہے۔
اور مسئلہ قبولیت کا ہے کہ ذہن میں کسی کو اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں سمجھنا۔ ایسا سفر مت کریں جس سے آپ آگے جانے کے بجائے پیچھے چلے جائیں۔ قرض کا 1 روپیہ واپس لوٹانا 1000 روپے صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ جو عورت شادی کے بعد میکے سے ٹیوشن لیتی ہے وہ طلاق کی ڈگری ضرور حاصل کر لیتی ہے۔ خواہشوں کی تابع داری ایک لا علاج مرض ہے۔ اگر اللہ پہ چھوڑا تھا تو پریشان کیوں؟ اگر انسان پر چھوڑا تھا تو حیران کیوں؟ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ اچھی ماں کی تربیت عورت کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہے، ماتھے پہ کسی کے کچھ لکھا نہیں ہوتا۔ ذکر الہی جب دل کی دھڑکن اور خون کا حصہ بنتا ہے تو سارا بدن خود بخود اصلاح کی طرف چل پڑتا ہے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا مگر دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ ذرا سوچ سمجھ کے زبان کا استعمال کیا کریں۔ دل کی عدالت سے ہر کوئی اتنی جلدی باعزت بری نہیں ہوتا۔ کسی میں خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، اور اگر کسی کی خامی مل جائے تو پھر سمجھ لو کہ یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ جس زمین پر بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، اور جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ عقل اور زبان کا تعلق بالکل الٹا ہے، کیونکہ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی ہی لمبی ہوگی۔ سجدے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم فرش پر سرگوشی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی تمام الجھنیں ختم ہو سکتی ہے اگر جاہل خاموش رہے اور عالم حق بولنے لگے۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتی ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتی ہے۔ ذلت کے لباس کا کوئی ناپ نہیں ہوتا، یہ ہر جسم پہ پورا آ جاتا ہے۔ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج کروڑوں ہیں ہم تو کرتے ہیں غلامی۔ یا اللہ پاک ہمارے دلوں سے وہ فکریں اتار دے جن کے بوجھ کو تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کا قرب انسان کو مدھم کر دیتا ہے۔ جو لوگ برداشت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، اس طرح تمہاری قوت برداشت بڑھے گی۔ جسمانی امراض پرہیز سے جاتے ہیں اور روحانی امراض پرہیزگاری سے جاتے ہیں۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ جو تمہیں اچھا لگتا ہے تم بھی اسے ضرور اچھے لگتے ہو۔ آج کی اچھی بات، برائی کو خود میں
اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی آپ کی سب سے بڑی اچھائی ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معززے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں، جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ مجھے اپنی زندگی میں آج ایک چیز کی تمنا ہے یا رب، بس جس کی آنکھیں یہ پڑھ رہی ہے اس کا دامن سدا خوشیوں سے بھرا رکھنا، آمین۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ مغرب کے لوگ شراب پی کر لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ہم لوگ نماز پڑھ کر غریبوں کا حق کھا جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ رحمت کے 70 دروازے صلی اللہ علی محمد، جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بے شک انسان کو قبر میں اس کی اولاد کی نیکی کی خبر دی جاتی ہے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔